ایک گھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی فیکٹری جوتیوں کی بنائی ہوئی تھی، اور جوتیاں بنا کے وہ سپلائی کرتے تھے. ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا تقدیر کا غالب آنا کہہ لیں، ان کے گھر کے باہر ایک کھمبے کے ساتھ ایک باسکٹ لٹکی ہوئی تھی، جو اکثر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ قرآن کے پرانے اوراق یا آیات اور احادیث والے صفحے اگر کسی کو گرے پڑے ملیں تو وہ اس میں ڈال دیں، پھر وہاں سے ریٹریو کر کے مختلف تنظیمیں انہیں ادب اور احترام کے ساتھ تلف کرتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جس طریقے سے. تو اس طرح کا ایک ڈبہ ان کے گھر کے باہر بھی لگا ہوا تھا. اب واللہ عالم وہ فل ہو گیا، اس میں سے چند ایک کاغذ بار گر گئے، اور صبح صفائی کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ جتنے کاغذ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں نا، ان کو ایک کارنر پہ کر کے آگ لگا دی جاتی ہے. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. اس میں کوئی اس قسم کا کاغذ چلا گیا یا کسی نے ڈال دیا اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اب یہ نہیں پتا ہمیں. بہرحال وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ جڑاں والا واقعہ ہو جائے، خواب وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ، وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے، یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں، لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ جو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اور اس میں ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا، تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے. ہم تو بھگت رہے ہیں، آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا، کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا، لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال وہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے، موب اکٹھا کر لیا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس فیکٹری سے جو جوتیاں ہیں وہ جوتیاں وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے ڈبوں کو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ جوتیوں کو آگ لگائی ہے انہوں نے. جوتیاں مسلمان بالغ غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لے گئے، وہ ڈبوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آگ جلنے دو، ابھی ہم نے کچھ بندے بھی اس میں جلانے ہیں. یہ بھی الفاظ اس میں ویڈیو میں موجود ہیں. یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے. اس وقت بھی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی نارمز تھی، قبائلی سسٹم تھا. آج تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، قانون نظر نہیں آ رہا. خیر شکر ہے کہ اس وقت جب 1122 کے اوپر اطلاع دی گئی، ان کی ایمبولینس پہنچ گئی، پولیس بھی بر وقت آئی، اور پولیس نے بڑا اچھے طریقے سے معاملے کو ٹیکل کیا. لیکن اس وقت تک وہ جو ایک کرسچن بوڑھا تھا اسے انہوں نے اتنا زیادہ مارا، وہ زندگی موت کی کشمکش میں چلا گیا. ابھی وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ ہی کرے کہ وہ بچ جائے. ہم اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. اور ایک تکلیف سے ظاہر پوری فیملی گزر رہی ہے. باقی جتنی کرسچن فیملیز تھیں ان کو وہاں سے انہوں نے شفٹ کر دیا ہے. اور وہ جو ایمبولینس اس زخمی بوڑھے کو لے کے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، اس کے بیٹے نے گستاخی کی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ قرآن کا گستاخ ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا قرآن کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ سنا دے تو ان لوگوں کا پول کھل جائے گا یہ کتنے بڑے عاشقان رسول ہیں اور کتنے بڑے یہ عاشقان قرآن ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے، قرآن سے شغف ان کا یہ ہے کہ بندے مروا لو ان سے. خیر پولیس پہنچی، انہوں نے حالات کو قابو میں کیا. امن کمیٹی کے لوگ بھی بلوائے گئے جس میں کرسچنز بھی تھے، مسلمان فرقوں کے لوگ بھی تھے. وہاں پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اور خود جو ہمارے پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، چند ایک ڈیسیژن میں مجھے ان سے اختلاف ہے جو ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے حوالے سے جو ان کو اپنی مینجمنٹ دکھانی چاہیے تھی. ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا وہ نہیں دکھا سکے، لیکن پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس خوف خدا رکھنے والے انسان ہے. پڑھا لکھا بندہ ہے، کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے.
جیلم میں کانوینٹ میں بھی بچپن میں پڑھتے رہے, ان کے والد صاحب کی یہاں پوسٹنگ تھی, اور کافی ریفارمز انہوں نے پولیس میں کیے ہیں. وہ خود پہنچے اور باقاعدہ انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیا. مین ٹی وی چینلز کے اوپر بھی, میں نے ARY کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ ان کا انٹرویو آیا ہے, بول ٹی وی کے اوپر بھی, ہم نیوز کے اوپر بھی آیا, یعنی بڑے ٹی وی چینلز نے بھی اس خبر کو لیا. شروع میں تو یہ دبا رہے تھے, لیکن شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب یہ چیزیں دبتی نہیں ہیں. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے ہم دبا کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جی, انتشار پھیل جائے گا. اور انتشار تو پھیل چکا, اور کتنا پھیلنا ہے. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو اب باقیات ہیں, یہ ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے؟ کہتے ہیں نہیں وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے؟ اس طریقے سے تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں. تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے, قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں, میں علمی اختلاف کرتا ہوں, تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ لادہ بات ہے, اس سے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں. یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندراتے پھر رہے ہیں لوگ جنہوں نے سری لنکر کو قتل کیا تھا, یا جڑم والا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے. وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر, فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں وہ 1 سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے بےچارے, تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے, اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا, یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دینے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں, فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے, لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکیں. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے, کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے ہم, اس میں اس طرح کے 1-2 واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی 1-8 واقعہ آتا ہے, ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم, اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے, اس میں یہ چند ایک واقعات آنا یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے, لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہے نا, کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. خیر ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے پولیس نے بر وقت کنٹرول کیا, لیکن وہ ایک جو کرسچن بوڑھا ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے,
اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حفاظت والا معاملہ کرے, اور یہ معاملات اس طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے جوڈیشری کے تھرو ایڈریس ہوتے رہے تو یہ واقعات آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. ابھی بھی کافی حد تک ایڈریس ہو چکے ہیں, ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا, آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے.